www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. اگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تو اہل نار میں ہوگا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی یعنی سن 6 میں اہل مکہ سے ایک معاہدہ ہو گیا جس کی روح سے یہ طے پایا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، معاملات گفتگو سے طے کریں گے، اور جو دوست قبائل ہیں مسلمانوں کے یا کفار مکہ کے، اگر ان میں جھگڑا ہوگا تو ہم تسویہ کرائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے دوست قبیلے کی مدد شروع کر دیں۔ اس طرح کا معاہدہ ایک طے ہو گیا۔ بہت عرصے سے قریش کے تجارتی سفر بند تھے، وہ کھل گئے، جانے آنے لگے وہ۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اسلام کے لیے دعوت دینے کا کام کیا اس عرصے، چاہا کہ والا نام تحریر فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں حکومتیں تھیں وہاں آپ نے والا نام تحریر فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ جو ہیں وہ تو اگر کوئی خط مہر لگا ہوا ہو تو پڑھتے ہیں، مہر نہ ہو تو نہیں پڑھتے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مہر بنوائی۔ مہر پر جو نقش تھا وہ نقش بادشاہ کے نام کا نہیں تھا، بلکہ اس پر نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خدا کے پیغام کی حیثیت سے اپنے آپ کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اپنی حکومتیں میرے حوالے کر دو،
کوئی تعلق نہیں حکومت سے، البتہ اصلاح بندے اور خدا کے درمیان تعلق کا صحیح ہونا، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں رکھا ہے جگہ جگہ، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ چین میں بھی آپ نے والا نامہ بھیجا۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی معروف سلطنتیں جو تھیں وہیں تک بات رہی ہو، کسرا ایران فارس کا بادشاہ، قیصر یورپ کا اور ایشیا کا، مشرق وسطیٰ کا بڑا بادشاہ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ فقط انہیں تک بھیجیں، بلکہ جو اور بادشاہ تھے وہاں بھی، نجاشی کو، شاہ حبشہ کو، اور اسی طرح مصر کا قبط کو، اور رومیوں کے پاس تو وہ والا نامہ محفوظ رہا ہے روم میں بہت عرصے تک، ہارون رشید کے زمانے تک۔ عبد الملک ابن مروان یہ ہارون رشید سے پہلے یہ گزرے ہیں، بنو امیہ کی سلطنت کے بانی گویا ایک طرح کے ہیں۔ یہ بہت سمجھدار آدمی تھا، جرنیل اس کا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، جدھر سخت کارروائی کرنی ہوتی تھی اسے بھیجتا۔ اس کے دور میں ایک امام اعظم رحمۃ اللہ کے استاد شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عبد الملک ابن مروان نے پیغام دے کر بھیجا۔ روم، کیونکہ یہ لوگ سارا علاقہ شام کا، جس میں لبنان، فلسطین، اردن اور صحرائے سینا سارا حصہ داخل ہے، یہ چھوڑ چکے تھے۔ اوپر شمال میں ترکی کا حصہ، ارض روم جسے کہتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دی، اور اس کے بعد پھر آگے تک رسول یہ پہنچ گئے۔ پھر اپنی جگہ انہوں نے اٹلی میں بنا لی جو روم کہلاتا ہے، یہ ان کا پرانا مرکز چلا آ رہا۔ وہاں بھیجا انہوں نے، اس نے بڑی تعظیم و توقیر کی، یہ روکنا چاہا انہیں کہ آپ مزید رکے، مزید ٹھہریں، مگر نہیں، سرکاری کام جو ہوتا ہے اس میں تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی مرضی سے ٹھہرے، وہ تو جواب جو لانا ہے وہ فوراً لانا ہوگا، اس کے اصرار پر کچھ ٹھہرے۔ ایک اس نے لالچ بھی دلایا کہ آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا، وہ چیز جو دکھائی اس نے وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ جو آپ نے بھیجا تھا ہرقل کے نام، جس کا مضمون چھپتا بھی ہے اور فوٹو بھی اس کا چھپتا ہے۔ وہ انہوں نے تعظیم کے ساتھ رکھ رکھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک ہم اس گرامی نامے کی تعظیم کرتے رہیں گے ہماری حکومت چلتی رہے، حکومت کا وجود رہے گا،
اس لیے وہ تعظیم اس کی کرتے تھے. انہوں نے وہ دکھایا. پھر یہ لکھا، ایک خط دیا مور شدہ جسے کوئی نہ پڑھے، یہ بھی نہ پڑھے، علاوہ جواب کے یا جواب کے ساتھ. بہرحال وہ لاک تھا ایک طرح کا، وہ لا کر انہوں نے پیش کر دیا عبد الملک کے پاس. تو عبد الملک نے وہ پڑھا اور پڑھ کے پوچھا ان سے کہ پتہ ہے آپ کو کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں. انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی جنہیں آپ نے بھیجا ایسے ہیں، بہت سمجھدار، بہت ہی یہ وہ بہت تعریف، اور اتنے سمجھدار ہیں کہ ایسے شخص کے موجود ہوتے ہوئے آپ کی قوم نے کسی اور کو کیوں بادشاہ بنایا، کیوں اپنا امیر بنایا، یہ امیر کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں رہ گیا؟ ایسا مضمون اس میں تھا. وہ پوچھا ان سے کہ آپ سمجھے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے برائی پیدا ہو کہ یہ آدمی اس قابل ہے، اتنی صلاحیتوں والا ہے کہ یہ میرا ملک چھین سکتا ہے، تو میں تمہیں زندہ ہی نہ رہنے دوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اپنا ایک قیمتی آدمی مار دوں. تمہارے خلاف اس نے مجھے بھڑکایا. انہوں نے اس کی تعریف کی عبد الملک ابن مروان کی کہ یہ سمجھداری بھی آپ کا حصہ ہے، خاص حصہ ہے. اور واقعی یہی، اور واقعی شابی بھی اتنے ہی بڑے آدمی تابعین میں ہیں، علامہ، تقوی، طہارت، حافظہ، حدیث کی واقفیت بہت زیادہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت کی تھی جب وہ کوفے تشریف لائے، تو کوفے کے رہنے والے بغاوت کی انہوں نے حجاج بن یوسف کے مقابلے میں. شروع میں عبد الملک ابن مروان نے ان کو اپنے قبیلے کا بڑا مان لیا تھا، لیکن ان کی طبیعت نہیں ملی اور مظالم دیکھے، غلط کام دیکھے، تو پھر جن لوگوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی ان میں یہ بھی ہو. لیکن ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو یہ چلے گئے، منتشر ہو گئے لوگ، یہ منتشر ادھر آ گئے بخارا وغیرہ کی، یہاں جہاد ہو رہا اس میں شامل ہو. وہاں ایک جرنیل تھا، اس کو ایک قصہ پیش آیا، مسئلہ پیش آ گیا. مسئلے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل بات ہو، بہت ہی مشکل بات ہو، یہ بغیر علم کے حل نہیں ہوتا. علم بھی چاہیے، ذہن بھی چاہیے، دونوں باتیں چاہیے. ضرورت پڑی مسئلے کے لیے، حل کوئی کر نہ سکا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا. وہ جو ان کا کمانڈر تھا، جنرل تھا، بہت خوش ہوا.
کو بلایا، ان سے باتیں کی۔ اس کا پتہ CID کے ذریعے چل گیا اسے، حجاج۔ اس نے کہا انہیں فوراً بھیجو میرے پاس۔ اس نے کہا جنرل نے کہ آپ جیسا آدمی بہت قیمتی ہے، عالم 1-2 دن میں تو نہیں ہو جاتا ہے، ایک عرصہ لگتا ہے پڑھنے میں، پڑھنے کے بعد پھر پڑھانے میں، وہ بہت لمبی ٹریننگ ہے، اور ان میں اس ذہن کا آدمی کے جو ذہنی اعتبار سے بہت ہی کامل ہو، یہ اس کی تعداد اور بھی کم ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، میری طرف سے اجازت، روپوش ہو جائیں، کچھ کر لیں۔ یہ بھی بڑے بہادر آدمی۔ انہوں نے کہا کہ اگر روپوش بھی ہو جاؤں تو میرے جیسا آدمی چھپے گا تو نہیں، جہاں بھی جاؤں گا کوئی بات پیش آ جائے، کوئی جاننے والا مل جائے، کچھ ہو جائے، پتہ تو چل ہی جائے گا، تو کیا فائدہ ہے۔ اس نے بلایا ہے، میں جاتا ہوں، ہونا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، زندگی ہے تو بچ جاؤں گا، نہیں تو وہ مار دے گا، جو بھی صورت۔ چلے آئے، گفتگو کی حجاج نے، اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے، یہ بات جو ہے یہ سن 75 کے لگ بھگ ہے، سن 75 ہجری کی۔ اس کے بعد پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی آیا، انہوں نے ان سے حدیثیں سیکھی ہیں۔ وہ سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سن 60 سے لے کر 80 تک کا عرصہ، مختلف قول ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں۔ وفات 150 میں ہوئی۔ تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں وہ، اور یہ بڑے اساتذہ میں ان کے تابعین میں۔ تو اس کے مطلب یہ تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں رہی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچ گئی۔ جب سب جگہ پہنچ چکی ہے تو پھر ان لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں تو غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو کیسا، اور کس پر، اور کسے کیا کہیں۔ کیا خدا کے بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں، یا خدا ایک ہے، بیوی کا محتاج نہیں ہے۔ بیوی تو آدمی احتیاج کی وجہ سے کرتا ہے، اولاد کو دل چاہتا ہے، وہ بھی ایک حاجت مندی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ فنا ہو جانا ہے تو رہے، بعد میں میرا سلسلہ قائم ہے۔ اس طرح کی خواہشات جو ہیں وہ تمام ان میں پائی جا سکتی ہیں جو فنا ہونے والے ہیں، اور جو باقی ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو ایک ہی ذات بنتی ہے، ایسی ذات ایک ہی بنے گی، باقی سب اس کے بنائے ہوئے اور اس کی مخلوق، اور جس طرح جسے بنا دیا وہ مخلوق۔ تو قابل پرستش جو ہے خالق ہے، نہ کہ مخلوق، چاہے مخلوق کا کتنا بھی بڑا درجہ ہو جائے اس کے دربار میں، لیکن پھر بھی قابل پرستش تو نہیں۔ سب سے بڑا درجہ رسول کا ہوتا ہے، قابل پرستش وہ بھی نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے لیے سجدے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مصافحے میں جو جھکتے ہیں اسے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی نہ کیا کرو۔
مسافہ کیا کرو، بس جھکا نہ کرو۔ تو انہوں نے توحید بہت بہت زبردست طرح ذہنوں میں بٹھا دی اسلام میں۔ تو یہ جملہ ہے تو بڑا سخت کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو دنیا میں آ گیا ہے اور مرتا ہے اور ایمان مجھ پر نہیں رکھتا، وہ جہنم میں۔ وجہ اس کی یہ کہ سب جگہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچا ہے، پھر اگر کسی نے نہیں مانا تو اس پر گرفت ہوگی، اور اس کا وہ گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ پھر یہ کہ یہودی اور نصرانیوں کو تو بڑی علامات دی گئیں اور اتنی شناختیں بتا دی گئی تھیں کہ ان کا ایمان نہ لانا یہ جرم ہے۔ اتنی علامتوں کو جاننے کے باوجود ایمان نہ لائے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حدیث شریف میں ایک روایت آتی ہے، اور اس روایت کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کتاب میں تو نہیں ہے لیکن ویسے ہے کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راویوں میں آتے ہیں۔ شعبی اس میں گرامی ان کا عامر ہے۔ شعبی تو اپنے قبیلے کی طرف نسبت ہے، نسب خاندان کی طرف۔ وہ روایت کرتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر کبھی ایک کام پر مل جاتا ہے، کبھی 2 پر مل جاتا ہے، لیکن اسے ڈبل نہیں کہا جاتا۔ ایک کام پہ 10 گنا جو ہے وہ ڈبل نہیں کہلاتا، 10 گنا کہلاتا ہے، 700 گنا، حتیٰ کہ ایک ہی کام ہو اور خدا کو اتنا پسند آ جائے کہ اسی پہ بخشش ہو جائے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں 2 لفظ جو ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ ثلاثۃ لہم اجران، 2 اجر ملیں گے، ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر کا مطلب ہوگا، ڈبل اجر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اس کا ثواب 20 گنا ہو۔ ڈبل اجر تب ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈبل کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سے کوئی آدمی جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لے، تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے صحیح رہا، پھر ایمان قبول کر لیا تو بھی صحیح بات کی اس نے۔ یہی گرامی نامے میں تحریر فرمایا تھا ہرقل کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، تمہیں اجر اللہ تعالیٰ ڈبل دیں گے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب میں سے۔ آیت بھی لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت بھی مکتوب گرامی میں تحریر ہے۔ وہ رسم الخط اس زمانے کا ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں 2 اجر ملیں گے، کس کو؟ آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا العبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، کوئی غلام ہو
اب وہ خدا کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، جو اس کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کی خدمت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل کرتا ہے، تو ڈبل کام کر رہا ہے، یہ خدا کی اطاعت اور ایک آقا کی اطاعت۔ تو درجہ اس کا کیا ہوا خدا کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں درجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بڑا درجہ ہو گیا، ڈبل اجر ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا، اچھا یہ غلاموں کا معاملہ یہ ہے، ابھی اور جملہ آ جائے دوسرا پھر بتاتا ہوں۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرٌ۔ کسی کے پاس باندی تھی، تو باندی کو اس نے تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا۔ یہ ادب ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی لینے والی طبیعت ہو تو لے لیتی، اور نہ لینے والی طبیعت ہو تو اچھے خاصے با ادب لوگوں کے یہاں بے ادب قسم کے پیدا ہو جاتے، لیتے ہی نہیں، وہ تہذیب ہی نہیں قبول کرتے۔ اس نے گویا اس کو تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا، آداب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر لیا، شادی کر لی، تو اس کو ڈبل اجر ملے، ڈبل اجر، ڈبل کاموں پر ہو گئے، تعلیم و تادیب، آزاد کرنا، یہ دو کام اس نے کیے۔ پھر شادی کرنے کے بعد اس کو اس کا درجہ اور بڑھا دیا، پہلے وہ باندی غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دنیا میں، بعد میں اس نے اس کو اپنے گھر کا فرد بنا لیا، انسانی حیثیت سے اس کو اپنے برابر کا کر لیا، اپنے خاندان کا جز بنا لیا۔ تو اس طرح سے دو کام جس نے کیے اس کو بھی ڈبل اجر ملے۔ ایک مسئلہ یہی ہوتا ہے، بڑا اعتراض کرتے ہیں یورپ والے غلامی پر کہ اسلام میں یہ غلام بنا لینا ایسی چیز ہے وغیرہ وغیرہ، بے محل اعتراض ہے۔ یہ آج کرتے، اس زمانے میں تھا ہی یہ دستور، اگر کوئی کسی کو بھی پکڑ لے اور بیچ دے تو عیب نہیں تھا، اس میں سارے ہی داخل۔ میں نے شاید پہلے بتایا، صہیب، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جنہیں کہتے ہیں رومی، صہیب رومی، تو ان کا قصہ کیا ہوا تھا؟ یہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور عربی جانتے نہیں تھے، یعنی جب عربی بولے گا غیر عربی تو صرف اور نحو اور قواعد تو اتنے نہیں تھے، اس میں غلطی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بھائی خدا سے ڈرو، یہ نسب اپنا تم عربی بتاتے ہو، یہ کیا؟ نسب کا بدلنا تو بالکل حرام ہے، جو آدمی جس نسب کا ہے وہی بتائے۔ اگر آدمی کے کام اچھے ہیں اور نسب کے اعتبار سے وہ نیچے درجے کا ہے، تو کام اچھے ہونے کی وجہ سے اس نسب کو بھی ترقی مل جاتی ہے خود بخود۔ وہ اپنی ترقی کی خاطر اپنا نسب بدل کر دوسری طرف منسوب کرے اپنے آپ کو، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے اور سخت عذاب ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ یہ رومی کہلاتے، جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو خدا سے ڈرو، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سچ مچ عربی ہوں، ہمارے علاقے میں رومیوں نے حملہ کیا اور قید کر کے لے گئے پکڑ کے،
غلام بنا کے. تو میرا بچپن وہاں گزرا، وہ زبان مجھے آتی ہے، اور عربی جو اپنی خاندانی زبان ہے اس میں پیچھے رہ گیا. تو حقیقتاً تو میں عربی ہوں. جو فارسی کے بھی اشعار ہیں، صہیب از روم، بلال از حبش، صہیب از روم، تو صہیب رومی کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بالکل آسانی سے اس بات کی مثال مل جاتی ہے کہ جو بڑی سلطنتیں تھیں مہذب، وہ بھی یہ کام کرتی تھی. کہیں چھاپا مارا اور قید کر کے لے گئے، لے جا کے غلام بنا لیا، بیچ دیا. اسی طرح سے عرب بھی کرتے، جنہیں کوئی اور مل گیا اس کو ایسے ہی بیچ دی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، اسے جب آدمی مل جائیں گے وہ پکڑ کے لے جائیں گے. ان کے حصہ جو تھا رہنے کا وہ طائف کی جانب تھا. وہاں ان کے دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور پکڑ کے لے گئے، لوگوں کو لے جا کے بیچ دیا، غلام بنا. بکتے بکتے یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. والد اور بھائی ڈھونڈتے رہے، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، پتہ ہی نہیں چلتا. آخر کار پتہ چل گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور ان کے علاقے میں آمد و رفت، مکہ مکرمہ میں ہر طرف سے آمد و رفت. دیکھا کسی نے بتا دیا کہ وہ وہاں آئے. وہ آئے اور انہیں لے جانا چاہا، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی. آپ نے اعلان فرمایا، وہاں جو دستور بھی تھا کعبۃ اللہ کے پاس جا کر یہ کیسے کہ یہ آزاد بھی ہیں اور میرا بیٹا ہے. یہ آپ سے گویا متبنہ بنا، بیٹا متبنہ بنا لیا. تو زید کی اسی طرح سے ہر جگہ کا دستور تو کوئی اسلامی کا نہیں تھا. ایسی جنگی قیدیوں کو لے جاتے تھے. اب جنگی قیدیوں کو لے جا کے ایک تو یہ کہ کیمپ میں رکھیں، کہیں جیل خانے میں رکھیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، حفاظتوں کا انتظام. اس لمبے دھندے میں کون پڑے؟ اقتصادی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے یہ سلسلہ کر رکھا تھا دنیا بھر کی حکومتوں نے کہ جو جنگی قیدی ہیں انہیں بانٹ دو پبلک میں، خصوصاً جو لڑنے والے مجاہدین ہوں ان میں بانٹ دو، ان کو دے دو. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب کو بانٹ دو. مرد غلام، عورتیں باندھی. اس طرح سے کرتے. تو اس سے اقتصادی مسئلہ کوئی نہیں پیدا ہوگا. ایک آدمی کے حصے میں ایک آدمی آیا، وہ آدمی بھی کام کر رہا ہے، غلام سے کام لے رہا ہے. وہ مزدوری کرانی ہو، کوئی اور کام کرانا ہو، رکشہ چلوانا ہو، کوئی اور دھندا اس طرح کا ہو، جو بھی ہو. تجارت کر بڑے بڑے قابل بھی آ جاتے تھے اس میں، کیونکہ وہ تو گرفتار ہوئے ہیں، اچھے بھی برے بھی، بڑی اعلیٰ نسلوں کے بھی اور کم خاندانوں کے بھی، جس طرح کے بھی ہوں. ایک عورت تھی، انہوں نے کہا میرا جو غلام ہے وہ نجار ہے، بڑا اچھا ترخان ہے، لڑائی کا اس کا لکڑی کا کام بنا سکتا ہے. تو ممبر بنوایا تھا اس سے جناب رسول اللہ. اسی طرح کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس سینگی لگانا جانتے تھے، وہ غلام. تو وہ مختلف نسلوں کے پکڑے ہوئے آ گئے، بڑے بڑے قیمتی ہوتے تھے. اب انہیں آپ نے بنا دیا مینیجر کارخانے کا یا اپنے کاروبار کا یا کسی بھی ہے، وہ غلام، اہلیت اس میں ہے، مینیجر بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے. یہ ایاز جو ہیں یہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے محمود کے یہاں لاہوری میں رنگ محل میں. تو یہ بھی غلام تھے مگر بڑے اعتماد کے، اور انہیں بڑا عہدہ اس نے دیا، جنرل بنا دیے.
تو اس طرح سے مختلف ہوتے تھے تو قوموں کو دشواری نہیں پیش آتی تھی، لیکن یہ دستور ایک عرصے تک رہا، پھر ختم ہو گیا۔ اب جب کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اخلاقاً برتری کی ہو تو مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا برتاؤ کر کے دکھائے، جو غیر مسلم کر رہا ہو اس سے زیادہ اچھا برتاؤ کر کے دکھائے۔ تو آج اگر یہ دستور ہٹ گیا غلام بنانے کا، وہ لوگ جنگی قیدی بنا کے رکھتے ہیں اور کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کا ایک جگہ کرتے ہیں قیدیوں ہی کی طرح سے، تو اس کا تبادلہ بھی ہو جائے گا، اور اسی طرح سے ہم غلام نہیں بنا سکیں گے۔ اگر وہ اس دستور کو توڑ دیں اور غلام بنانا شروع کر دیں تو پھر ہم بھی کر لیں گے، لیکن اگر وہ اس دستور کو نہیں توڑ رہے اور جنگی قیدی بنا کے رکھتے ہیں تو ہم بھی جنگی قیدی بنا کے رکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اسلام میں یہ کیا تھا غلام بنانا؟ ارے بھائی اسلام میں کہاں تھا، وہ ساری دنیا میں یہی تھا، کافروں میں بھی یہی تھا، اور وہ تو غلام کو آزاد کرنا یا اس طرح سے اپنا حصہ بنا لینا، خاندان کا جز بنا لینا، یہ مسائل جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو اسلام نے بتائے، اور اسلام نے عبادت قرار دیا۔ ایک صحابی ہے حضرت علی ابن حسین جو ہیں، علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے، صحابی وہ نہیں تھے، تابعین میں ہیں وہ، ان کو ایک حدیث پہنچی اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، وہ صاحب معرفت تھے، اولیاء کرام میں تھے حضرت علی زین العابدین۔ ان کو ایک حدیث پہنچتی ہے، اس حدیث شریف میں یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس غلام کے اعضاء کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ حدیث انہوں نے سنی، ان کے پاس ایک قیمتی غلام تھا، اس کی بہت قیمت پڑ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ غالباً اس کی قیمت دے رہے تھے بہت زیادہ، یہ بخاری شریف میں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو بیچتے، انہوں نے یہ حدیث سن کر اس بہترین قیمتی غلام کو آزاد کیا۔ اسی طرح سے کاتبوہ من علمتم فیہم خیرا، اگر دیکھتے ہو تم کہ یہ کما سکتے ہیں، ان میں اہلیت ہے، تو انہیں آزاد کر دو، قیمت ان سے لے کر۔ کاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ یہ محمد ابن سیرین جو بڑے تعبیر کے امام معروف ہیں، محمد ابن سیرین، ان کے والد جو تھے وہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے جب ادھر حملہ کیا تھا عراق کی طرف، اس میں گرفتار ہو کر گئے تھے، غلام تھے، مگر بڑی دماغی اہلیت تھی، کما سکتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وہ غلام ہو گئے، ان کی ملکیت ہو گئی، تو انس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مال بھی تھا، اولاد بھی تھی بہت زیادہ، اور مال میں برکت نمایاں۔ ایک دفعہ پھل ہوتا ہے کسی کے یہاں، ان کے یہاں 2 دفعہ پھل ہوتا تھا پہلے، وہ نظر آتی تھی یہ برکات۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیاض میں کما کے انہیں اپنی قیمت دے دوں، جو قیمت یہ کہیں کما سکتا ہوں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے کہا کہ دیکھو
مسلمان بھی ہو گیا ہے، یہ کما بھی سکتا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کرو، کتابت کرو، مکاتبت کہتے ہیں اس کو، کہ وہ قیمت اپنی دے دے تو آزاد۔ انہوں نے منع کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پہ کوڑا اٹھایا، وہ چھوٹا سا کوڑا جرہ کہتے ہیں وہ رہتا، حکمن کہا کہ کرو اس کا معاملہ۔ پھر انہوں نے معاملہ طے کیا اور آزاد کر دیا انہیں۔ تو اسلام میں تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بات کسی سے کوئی غلط قسم کھا لی اس نے تو کیا ہے کفارہ، غلام آزاد، تحریر الرقبہ، اطعام ثلاثۃ عشرۃ مساکین یا کسوتہم او تحریر الرقبہ، صیام ثلاثۃ ایام، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی سی چیز کر لے، 3 دن روزے رکھنے ہیں، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں لوگوں، بعض کچھ بھی نہیں دے سکتے تو 3 دن روزے ہی رکھتے، قسم کا کفارہ۔ اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کے کفارے میں یہ آتا ہے غلام آزاد کرنا، غلام آزاد، اور فضیلتیں آ گئی اس سے۔ تو یہ کہنا اعتراض کے طور پر، یہ ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس میں مسلمان شرما جائیں، یہاں سے جانے والے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں تو شرما جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، ورنہ جوابات تو اس کے بہت عمدہ ہیں۔ اور اسلام نے تو وہ برتری دی ہے غلاموں کو کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی حاصل نہیں رہی، کسی کو بھی حاصل نہیں رہی کبھی بھی۔ غلاموں کا ذکر تو ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ جو جاریہ اقدمہ جاریہ، حضرت حاجرہ جو تھی وہ جاریہ ہی تھی، بادشاہ کی باندھی تھی، اس نے خدمت میں پیش کی۔ باندیوں کا اور غلاموں کا دستور کب سے تھا؟ وہ تو بہت پہلے سے، تاریخ کے دور سے بھی پہلے سے چل رہا ہے۔ اسلام نے آ کر یہ شرف حاصل کیا ہے کہ ان کو انسانی حق دیا، مساوات دلوائی، جس کے تحت کوئی ہو اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو لباس خود پہنتے تھے غلام کو وہی پہنا تھا، اور یہ حدیث سناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ اسے پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ اسے کھلاؤ۔ اسلام نے بہت بڑے احسانات کیے، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں عجیب دستور ہے اسلام میں غلام بنا، جیسے کہ اسلام ہی غلام بناتا تھا اور دوسرے نہیں بناتے تھے۔ وجہ اس کی ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ کوئی 200 سال تک عیسائی تو شکست ہی کھاتے رہے، غلام ہی بنتے رہے، تو وہ غلام بنانا تو بھول ہی گئے نا۔ بہت مدت ایسی گزر گئی کہ انہیں نوبت ہی نہیں آئی فتح یاب ہونے کی جو غلام بنائے۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں یہ دستور عجیب ہے غلام بنانا۔ ارے بھائی تم بھی تو بناتے تھے، تاریخ میں دیکھ لو تم بھی بناتے تھے، بعد میں تمہیں موقع نہیں ملا، تمہیں شکست ہی نصیب میں تھی، نکلتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے، قسطنطنیہ پہ ایک جا کے تمہیں پناہ ملی ہے وہاں جا، اور پھر بھی کمزور رہے ہو، ہر سال لڑائیاں ہوتی تھیں، ہارون رشید بھی وہ یعنی لڑائیاں موسم کے لحاظ سے رکھی گئی، گرمیوں کے عرصے میں ادھر چڑھائی کرتے تھے ترکی وغیرہ کی طرف، اور سردیوں کے حصے میں اور طرف۔ تو کیونکہ دنیا بھر کی قسمت میں غلامی آ گئی تھی، اس لیے اسلام کا نام لیتے ہیں یہ ظالم۔ تو انہیں یہ تاریخ کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے جواب میں کہ تمہیں جو یہ نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تم ایک عرصے دراز تک سختیاں اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ سر اٹھا سکو،
یہ تو چند سو سال سے اٹھے ہیں اور ترقی کی ہے اہل یورپ نے، ورنہ تو جانوروں کی طرح رہتے. اور جو ان کے یہاں تہذیب ہے وہ ہے جو اسلام نے غلاموں کی بتائی. بازو نہیں رکھ سکتے. اب ان کے یہاں عورتیں بھی ننگی رکھ، وہی تہذیب صدیوں سے چلی آ رہی ہے ان کے یہاں، نسلاً بعد نسل مزاج بن گیا ہے. غلاموں کا یہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، سر کھلا رہتا، عورتیں بھی کھلا رکھتی ہیں سر. یہ احکام ہے غلام اور باندیوں، وہ ان کے رہے ہیں، وہ ان کے دماغوں میں رچ گئے. اور جب یہ ترقی پر آئے تو چونکہ ان کا تھا وہ لباس لہٰذا سب نے وہی پہننا شروع، حالانکہ وہ اس لیے تھا کہ فرق ہو، مسلمان اور غیر مسلم کا فرق اور غلام کا فرق اور آزاد کا فرق، وہ اس لیے. تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں حدیث شریف میں یہ بات آئی تھی، اس لیے میں نے یہ سمجھانی ضروری سمجھی. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسلام پر استقامت دے اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302